بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ یہ کسی بھائی نے سوال کیا ہے کہ فجر سے پہلے اگر کوئی سنتے نہ پڑھ سکے تو اس کو کب پڑھنی چاہیے، اور اسی طرح ظہر سے پہلے یعنی نماز ظہر سے پہلے کتنی سنتے ہیں اور بعد کے کتنی سنتے ہیں، اور اسی طرح عصر سے کی نماز سے پہلے بھی کوئی سنتے ہیں۔ پیارے بھائیوں اور قابل احترام بہنوں، یاد رکھیے فجر سے پہلے 2 رکعات تمام سنن مؤکدہ میں سب سے زیادہ اہم ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان 2 رکعات کا شدت سے اہتمام کرتے تھے، جیسے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نوافل میں جتنا اہتمام فجر کی 2 رکعات کا کرتے اتنا کسی اور نفل یا سنت کا نہ کرتے تھے۔ بخاری حدیث نمبر 1169 اور مسلم حدیث نمبر 724۔ اسی طرح سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رکعت الفجر خیر من دنیا وما فیہا، مسلم حدیث نمبر 725، کہ فجر کی 2 رکعت دنیا اور اس کے اندر جو کچھ ہے اس سے بہتر ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی 2 رکعات میں سورۃ الکافرون اور سورۃ الاخلاص پڑھا کرتے تھے، مسلم حدیث نمبر 726۔ اسی طرح میرے بھائیوں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی 2 سنتیں نہ کبھی سفر میں چھوڑی اور نہ حضر میں، یعنی کبھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ترک نہیں کیا۔ سفر میں ہوتے تھے تب بھی پڑھتے تھے اور مقیم ہوتے تھے تب بھی پڑھتے تھے، یعنی ان سنتوں کو ضرور پڑھتے تھے۔ بخاری حدیث نمبر 1159 اور مسلم حدیث نمبر 724۔ میرے بھائیوں، جس شخص کی فجر کی سنتے رہ جائیں وہ فجر کی نماز کے بعد یا سورج بلند ہونے کے بعد پڑھ سکتا ہے، جیسے کہ حضرت قیس بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے، نماز کی اقامت کی گئی یعنی نماز کھڑی ہو گئی، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فجر کی نماز ادا کی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر جانے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دیکھا کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں، فرمایا ٹھہر جاؤ یا کیس، کیا 2 نمازیں ایک ہی ساتھ یعنی 2 نمازیں ایک ساتھ پڑھ رہے ہو؟ میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے فجر کی سنتے نہیں پڑھی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تب کوئی بات نہیں۔ ترمذی حدیث نمبر 422، اور اس کو البانی رحمۃ اللہ نے جو ہے وہ صحیح کہا ہے۔ اسی طرح حضرت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کی ایک اور روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا کہ اس نے فجر کی نماز ہونے کے بعد 2 رکعتیں یعنی سنت ادا کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ صلاۃ الصبح رکعتین، کہ نماز فجر کی تو صرف 2 رکعت ہیں، اور ابن ماجہ کے الفاظ ہیں کہ کیا تم نے فجر کی نماز 2 دفعہ ادا کی ہے؟ تو اس نے جواب دیا کہ میں نے فجر کی سنتے نہیں پڑھی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہی سنتے میں نے ادا کی ہیں۔ تو کائنات کے امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار کی۔ ابو داؤد حدیث نمبر 1262 اور ابن ماجہ 1154، البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو صحیح کہا۔ اسی طرح سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم یصلی رکعت الفجر، کہ جو شخص صبح کی نماز یعنی سنتے نہ پڑھ سکے، فلیصلہما بعد ما تطلع الشمس، کہ جو شخص فجر کی 2 رکعت یعنی اس سے پہلے نہ پڑھ سکا وہ طلوع آفتاب کے بعد انہیں ادا کرے۔ ترمذی حدیث نمبر 423 اور ابن حبان حدیث نمبر 4272، اس کو البانی نے صحیح کہا ہے رحمۃ اللہ علیہ۔ اور آپ نے سنا ہوگا میرے بھائیوں، لمبی حدیث ہے کہ سفر میں ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر میں سوتے رہ گئے حتیٰ کہ سورج بلند ہو گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر سے پہلے 2 سنتیں پہلے ادا کی اور اس کے بعد فرض نماز ادا فرمائی، مسلم حدیث نمبر 681۔ اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فجر کی سنتیں نیند کی وجہ سے نہیں پڑھ سکے، یعنی نیند اتنی غالب آ گئی، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں طلوع آفتاب کے بعد ادا کیا، ابن ماجہ حدیث نمبر 1155۔ اور مسلم کی روایت جس کے راوی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اذا اقیموا الصلاۃ فلا صلاۃ الا المکتوبہ، مسلم
حدیث نمبر 710 کہ جب فرض نماز کھڑی ہو جائے پھر اس وقت کوئی دوسری نماز نہیں ہوتی، کوئی بھی ہو، فجر ہو، ظہر ہو، عصر، مغرب، عشاء، کوئی بھی جب فرض نماز اقامت ہو جائے اس وقت اور دوسری کوئی نماز جو ہے وہ نہیں ہوتی۔ مگر بھائیوں بڑے ہی افسوس اور پھر افسوس کی بات ہے کہ ہمارے بعض بھائی فجر کی نماز ہو رہی ہوتی ہے اور وہ علیحدہ سنتیں ادا کرتے ہیں، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صریحاً مخالفت ہے، بلکہ یہاں تک دیکھا گیا کہ اس کی ایک رکعت فجر کی چلی گئی پھر بھی اپنی سنتیں وہ ادا کر رہا ہے۔ یہ بالکل بات صحیح نہیں ہے بھائیوں۔ اور اسی طرح بعض لوگ جو ہے جن کی فجر کی نماز کبھی رہ جاتی ہے کسی وجہ سے تو وہ بعد میں پڑھتے ہی نہیں، کیا کہتے ہیں جی نماز کا وقت چلا گیا۔ بھائیوں یاد رکھیے کسی نماز کا وقت جاتا نہیں ہے، قضا ہو جاتی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ فرمایا کہ من ناسی صلاۃ او نام علیہ عنہا، کہ جو شخص سو گیا یا جو شخص بھول گیا تو جب اس کو یاد آ جائے اس وقت نماز پڑھ لے۔ بخاری کی روایت ہے یہ 597 اور مسلم 684۔ اس لیے ہمیں ان دو سنتوں کی جو ہے وہ ان کے اہتمام کرنا چاہیے اور ضرور پڑھنا چاہیے میرے بھائی۔ اسی طرح دوسری جو سوال انہوں نے کیا کہ ظہر سے پہلے 4 اور بعد کی جو 4 رکعت ہے ان کی فضیلت کیا ہے، پڑھنا چاہیے نہیں پڑھنا چاہیے؟ چنانچہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حافظ علی 4 رکعات قبل الظہر و4 بعدها حرمہ اللہ علی النار۔ ابو داؤد حدیث نمبر 1269 اور ترمذی 427 وقال حدیث حسن۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے ظہر سے پہلے 4 اور ظہر کے بعد 4 رکعتیں پڑھی اللہ تعالیٰ اس پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیتے ہیں۔ دوسری حدیث اس ضمن میں اور اس کی راویہ ہیں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ظہر کی پہلی 4 رکعتیں یعنی پہلی سنتیں جو ہیں نہیں پڑھ سکتے تھے تو انہیں ظہر کے بعد پڑھ لیتے۔ ترمذی حدیث نمبر 426۔ اور اسی طرح ایک صحابی ہیں حضرت عبداللہ بن الصائب رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم زوال شمس کے بعد اور نماز ظہر سے قبل 4 رکعتیں پڑھا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہا ساعۃ تفتح فیہا ابواب السماء وَأُحِبُّ أَن يَسْعَدَ لِي فِيهَا عَمَلٌ صَالِحٌ۔ یہ ایسی گھڑی ہے کہ اس میں آسمان کے دروازے کھولے جاتے ہیں اور میں یہ پسند کرتا ہوں کہ اس میں میرا نیک عمل اوپر کو اٹھایا جائے۔ ترمذی حدیث نمبر 478۔ تو یہ وقت ایسا ہے کہ اس میں دعا بھی قبول ہوتی ہے اور اس میں جو ہے وہ جو عمل کیا جاتا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کے پاس جو ہے وہ پہنچتا ہے۔ اسی طرح بھائی بھائیو آخری جو بھائی کا سوال تھا کہ عصر سے پہلے جو سنتے ہیں، تو سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رحم اللہ عمرا صلی قبل العصر 4 او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ مسند احمد کی روایت ہے اور ابو داؤد حدیث نمبر 127 اور ترمذی 430 وقال حدیث حسن کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اللہ تعالیٰ اس پر رحمت نازل فرمائے جس نے عصر سے پہلے 4 رکعتیں پڑھی ہیں۔ بھائیو کتنی فضیلت کی بات ہے۔ اس کائنات کا امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ سب کہیں صلی اللہ علیہ وسلم آپ اور میرے لیے دعا کر رہے ہیں کہ جس نے عصر سے پہلے 4 رکعتیں پڑھی اللہ تعالیٰ اس پر رحمت نازل فرمائے۔ اس کو ابن خزیمہ نے صحیح کہا ہے۔ اور اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ عصر سے پہلے 2 رکعت پڑھنا بھی ثابت ہے، ابو داؤد 1272۔ تو میرے بھائیو خلاصہ حاصل یہ ہے کہ یہ جو غیر موقدہ ہیں یہ سنتے جو ہیں عصر سے پہلے، لیکن ان کو پڑھنے کا اجر کتنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے دعا کر رہے ہیں، اس لیے ان کا اہتمام کرنا چاہیے، ان کو پڑھنا چاہیے، اور قیامت والے دن جو نماز میں کمی ہوگی اس کی کمی کو بھی پورا کریں گے اور اللہ تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ بھی ہیں، اور بھی بہت سارے فائدے ہیں۔ اور آخر بات یہ ہے بہت سارے لوگ یہاں پہ عرب میں ہمیں یہ کہتے ہیں کہ جی عرب لوگ یہ تو نہیں پڑھتے، صرف فرض پڑھ کے چلے جاتے ہیں۔ میرے بھائی آپ عربوں کو نہ دیکھیں، آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا ہے ان کو دیکھیں، وہ پڑھا کرتے تھے اور ان کی بڑی فضیلت ہے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين جزاكم الله
اللہ کے دین کی دعوت اور لوگوں تک پہنچانے کے لیے اس ویڈیو کو ضرور لائک، شیئر، کمنٹ اور سبسکرائب کریں۔